بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی سے اور بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ کے گشت کے چند واقعات۔ دنیا میں کون بادشاہ ایسا ہوا جو خود چوکیدار کا کام بھی انجام دے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ دن کو تن تنہا مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، اور صرف ایک درہ ہاتھ میں ہوتا تھا، اور ایک راستہ چلتے چلتے کوئی مجرم قابل سزا مل جاتا تو وہیں اپنے درہ سے سزا دے دیتے اور راتوں کو تنہا گشت کرتے تھے۔ نہ صرف مدینہ میں بلکہ باہر سفر میں جاتے تھے تو وہاں بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کا درہ دوسروں کی تلوار سے زیادہ خوفناک تھا۔ ان کے گشت کے واقعات تو بہت ہیں، مگر جس طرح اور حالات تھوڑے تھوڑے لکھے گئے ہیں، اسی طرح ان واقعات میں بھی چند لکھے جاتے ہیں۔ ایک روز تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ میں آ گیا اور شہر کے باہر فردکش ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ سے فرمایا کہ آؤ، آج رات کو تم اس قافلے کی حفاظت کریں۔ چنانچہ شب کو دونوں اس قافلے کی حفاظت میں مشغول رہے۔ تہجد کی نماز بھی دونوں نے وہیں پڑھی۔ رات میں بار بار ایک بچے کے رونے کی آواز آتی تھی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ اس کی ماں سے جا کر فرماتے تھے کہ اپنے بچے کو کیوں رلاتی ہے؟ آخر رات میں پھر اس کے رونے کی آواز آئی تو آپ رضی اللہ نے جا کر فرمایا کہ تو بری ماں ہے، تیرے لڑکے کو رات بھر قرار نہیں آیا۔ وہ عورت بولی کہ اے خدا کے بندے، تو نے مجھے پریشان کر دیا۔ بات یہ ہے کہ میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، مگر وہ ابھی چھوڑتا نہیں، اس لیے بے قرار رہتا ہے۔ آپ رضی اللہ نے پوچھا کتنے مہینے کا ہے؟ اس نے کہا ابھی چند مہینے کا ہے۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا تو پھر اتنی جلدی دودھ کیوں چھوڑاتی ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ وظیفہ اسی بچے کا مقرر کرتے ہیں جو دودھ چھوڑ چکتا ہے۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ تم ابھی جلدی نہ کرو۔ پھر آپ نماز فجر پڑھنے تشریف لائے اور بعد نماز کے آپ بہت روئے اور فرمایا کیسی خرابی عمر کی ہوگی معلوم نہیں، کتنے مسلمان بچوں کی اس نے جان لی۔ پھر آپ رضی اللہ نے حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ لوگ اپنے بچوں کے دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کریں۔ مسلمان بچے کا وظیفہ پیدا ہوتے ہی مقرر ہو جایا کرے گا۔ پھر یہی حکم آپ نے تمام صوبوں کے حکام کو لکھ بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ گشت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم اس طرف کیوں آئے ہو؟ یہی باتیں آپ رضی اللہ اس سے کہہ رہے تھے کہ یکایک خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ رضی اللہ نے دریافت کیا کہ یہ رونے کی آواز کیسی؟ اس اعرابی نے کہا یہ بات تم سے تعلق نہیں رکھتی، ایک عورت ہے، اس کے درد ذہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ اپنے مکان میں تشریف لائے اور فرمایا اے ام کلثوم رضی اللہ، ذرا کپڑے تو پہنو اور میرے ہمراہ چلو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ ان کو لے کر اس اعرابی کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ کیا اس عورت کو تم اندر آنے کی اجازت دیتے ہو؟ اس کی وجہ سے تنہائی کی تکلیف رفع ہو جائے گی۔ اس اعرابی نے اجازت دی اور وہ اندر تشریف لے گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ام کلثوم نے پکارا اور کہا کہ امیر المومنین، اپنے دوست کو خوشخبری دیجئے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس اعرابی نے امیر المومنین کہتے سنا تو کانپ گیا اور جلدی سے مؤدب ہو کر بیٹھا اور معذرت کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، صبح کو ہمارے پاس آنا، اور پھر آپ نے اس بچے کا وظیفہ مقرر کر کے اس کو کچھ اور بھی دیا۔ جب ملک شام سے واپس ہوئے تو ایک روز تنہا گشت کے لیے نکلے۔ ایک بڑھیا ملی، اس سے آپ رضی اللہ نے حالات پوچھنا شروع کیے کہ عمر جو تمہارا امیر المومنین ہے کیسا آدمی ہے؟ اس بڑھیا نے برائی بیان کی اور کہا جب سے وہ خلیفہ ہوا مجھے ایک پیسہ بھی نہ ملا۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا عمر کو تمہارا حال کیا معلوم؟ تم نے اس کو اطلاع کیوں نہ دی؟ بڑھیا نے کہا وہ امیر المومنین ہے، اس کو مشرق سے مغرب تک
ہر مقام کا حال معلوم کرنا چاہیے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ رونے لگے اور فرمایا، مجھے عمر پر رحم آتا ہے۔ اچھا، تمہارے اوپر جو اس نے ظلم کیا ہے اس کا کیا معاوضہ لوگی؟ بڑھیا نے کہا، میرے ساتھ تمسخر نہ کرو۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، میں تمسخر نہیں کرتا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ سامنے سے حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما آ گئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اب بڑھیا کے حواس گم ہو گئے کہ میں نے امیر المومنین کو ان کے منہ پر برا کہا۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، کچھ حرج نہیں۔ پھر ایک چمڑے کے ٹکڑے پر ایک تحریر لکھوائی کہ عمر نے اپنا ظلم اس بڑھیا سے 25 اشرفی کے عوض میں معاف کرایا ہے۔ اب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے دعویٰ نہیں کر سکتی اور اس پر حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی گواہی کرائی۔ ایک شب کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے گانے کی آواز آئی۔ پشت کی دیوار سے چڑھ کر آپ رضی اللہ گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے اور شراب بھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، اے دشمن دین، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ باوجود ان معاصی کے اللہ تیری ستر پوشی کرے گا؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین، سزا دینے میں جلدی نہ کیجیے، میں نے صرف ایک گناہ کیا، لیکن آپ رضی اللہ نے 3 گناہ کیے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کے عیب کا تجسس نہ کرو اور آپ نے کیا۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گھروں میں دروازے کی طرف سے جاؤ اور آپ میرے مکان میں پشت کی دیوار سے آئے۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اس کے اجازت کے نہ جاؤ اور آپ میرے گھر میں بغیر میری اجازت کے آئے۔ اس شخص کے تینوں باتوں کا جواب آسان تھا، مگر آپ رضی اللہ کی ذات پر کوئی شخص اعتراض کرتا تو آپ رضی اللہ اس کو رد نہ فرماتے۔ یہ تینوں حکم حاکم وقت کے لیے نہیں ہیں۔ وہ انتظامی معاملات میں تجسس بھی کر سکتا ہے، گھر کے اندر پشت کی جانب سے اور بغیر اجازت کے بھی جا سکتا ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ اچھا، اگر میں معاف کر دوں تو تجھ سے کچھ نیکی ظاہر ہوگی؟ اس نے کہا کہ ہاں امیر المومنین، پھر کبھی ایسا نہ کروں گا۔ ایک شب کو گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب پہنچے تو سنا کہ ایک ضعیفہ اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ امیر المومنین کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے۔ بڑھیا نے کہا، اس وقت نہ امیر المومنین یہاں ہے نہ اس کا منادی۔ لڑکی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ظاہر میں تو اطاعت کریں اور باطن میں مخالفت۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور اپنے غلام سے جو اس وقت ہمراہ تھے فرمایا کہ اس مکان پر کوئی نشان بنا دو۔ دوسرے دن وہاں آپ رضی اللہ نے ایک شخص کو بھیجا اور اس لڑکی کو اپنے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ کے لیے پیغام دیا اور فرمایا کہ اس نکاح میں برکت ہوگی۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ اسی لڑکی کی نسل سے ہیں۔ ایک شب گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر کی طرف سے گزر ہوا جہاں ایک عورت تھی اور اس کے گرد کچھ بچے بیٹھے رو رہے تھے اور چولہے پر ایک دیگچی چڑھی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ نے اس عورت سے دریافت کیا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے۔ آپ رضی اللہ نے پوچھا کہ دیگچی میں کیا چیز پک رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں تو میں نے پانی بھر دیا ہے، ان لڑکوں کو بہلا رہی ہوں کہ کسی طرح سو جائیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ کے آنسو نکل آئے اور فوراً صدقہ کے بیت المال میں تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ رضی اللہ نے کچھ آٹا اور کچھ گھی اور کچھ چربی اور کچھ چھہارے اور کچھ کپڑے اور کچھ روپے لیے اور فرمایا کہ اے اسلم رضی اللہ، ان سب چیزوں کو میری پیٹھ پر لاد دو۔ اسلم رضی اللہ نے کہا کہ امیر المومنین، میں لے چلوں گا۔ فرمایا نہیں، بعض پرس تو مجھ سے ہی ہوگی نا۔ غرض یہ کہ اپنی پیٹھ پر لاد کر اس عورت کے مکان تک لے گئے اور دیگچی لے کر خود ہی کچھ آٹا اور کچھ چربی اور کچھ چھہارے ڈال کر اپنے ہاتھ سے مخلوط کیا اور خود ہی چولہے میں کچھ آنچ کی۔ ریش مبارک آپ رضی اللہ کی بڑھی تھی، اس لیے بالوں میں دھواں بھر گیا تھا۔ جب وہ پک کر تیار ہوا تو اپنے ہاتھوں سے نکال کر بچوں کے سامنے رکھا۔ جب وہ کھا کر سیر ہو گئے اس وقت وہاں سے ہٹے۔
جب اپنے آخری حج سے لوٹنے لگے تو اثنائے راہ میں ایک مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جس کو جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ وادی زجنان وہی مقام ہے جہاں میں اپنے والد خطاب کے اونٹ چرانے کو آتا تھا۔ ان کا مزاج بہت سخت تھا، مجھ سے کچھ قصور ہو جاتا تھا تو وہ مجھے مارتے تھے، اور اب خدا نے اس رتبے پر پہنچایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کا خوف مجھے ہو سکے۔ ایک مرتبہ مسجد سے نکلے، جارود رضی اللہ بھی آپ رضی اللہ کے ساتھ تھے۔ ایک عورت ملی، آپ رضی اللہ نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے عمر رضی اللہ، مجھے تمہارا وہ وقت یاد ہے جب بازار ازات میں لوگ تم کو عمیر کہتے تھے، پھر تھوڑے ہی دنوں بعد لوگ عمر رضی اللہ کہنے لگے، اور اب تم امیر المومنین ہو۔ خدا سے ڈر کے کام کرنا۔ جارود رضی اللہ کہتے ہیں، میں نے عورت سے کہا کہ تو نے امیر المومنین سے بہت گستاخی کی باتیں کہی ہیں، تو آپ رضی اللہ نے مجھے منع فرمایا کہ تم ان کو نہیں پہچانتے۔ یہ خولہ بنت حکیم ہے جن کی بات خدا نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سنی ہے۔ یہ ارشاد ہے اس آیت کی طرف جس میں اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اپنے شوہر کی بابت جھگڑ رہی ہے، لہٰذا عمر تو زیادہ مستحق اس بات کا ہے کہ ان کی بات سنیں۔